یہ ہیں پاکستانی پنجاب میں موہن سنگھ، جن کا موجودہ نام عبدالخالق اور ان کی بہن نرمل کور، اور یہ ایک بورڈ کھیتوں میں لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے ڈیرا عبدالخالق سن آف ادھم سنگھ، نجر جٹ چک 371 EB وہاڑی، پاکستانی پنجاب۔ ماں باپ 1947 کی پارٹیشن کے دوران قتل ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں بہن بھائی بچھڑ جاتے ہیں۔ بہن انڈیا پہنچ جاتی ہے، بھائی پاکستان رہ جاتا ہے۔ بہن کی پرورش ان کے چچا کرتے ہیں جو کہ سکھ فیملی سے تعلق ہے ان کا۔ بھائی موہن سنگھ کو ایک گاؤں کا نمبردار پکڑ کر ایک لاوارث بچہ سمجھ کر اس کی پرورش کرتا ہے اور یہ موہن سنگھ سے عبدالخالق بن جاتا ہے۔ کاغذوں میں آج بھی نام اس نمبردار کا لکھا ہے، لیکن اس موہن سنگھ کو نہیں پتا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ بہن کینیڈا میں رہتی ہے، وہ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوری طور پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے بھائی کو ملنے آ جاتی ہے۔ یہ بڑی دردناک، دلچسپ اور ایموشنل سٹوری ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ ویڈیو کے ساتھ پلیز جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 1947 کی پارٹیشن نے کتنے ہنستے بستے گھروں کو نہ صرف اجاڑا بلکہ جو لوگ زندہ بھی بچ گئے انہوں نے بھی محرومی والی زندگی گزاری۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پارٹیشن 1947 سے پہلے ضلع وہاڑی کا ایک گاؤں 3712L، جہاں پر سکھ فیملی کے بہت سارے لوگ آباد تھے، ان میں ادھم سنگھ اور ان کی اہلیہ مہندر کور بھی شامل تھی، جن کے 2 بچے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام موہن سنگھ، جس کی عمر اس وقت تقریباً 5 یا 6 سال تھی، اور چھوٹی بہن نرمل کور جس کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ نرمل کور جو کہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ زیادہ تر اپنے چچا کے پاس دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ موہن سنگھ اپنی ماں باپ کے ساتھ 3712L ضلع وہاڑی میں رہتا تھا۔ 1947 کی پارٹیشن کے دوران جب یہ قافلہ انڈیا کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں حملہ ہو گیا، جس میں موہن سنگھ کی فیملی کے تقریباً تمام افراد جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ مار دیے گئے، جبکہ موہن سنگھ ایک چھوٹا بچہ جو کہ کھیت میں چھپ گیا، کماد کی فصل تھی اس میں چھپ گیا، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور جو باقی زخمی بچے یا بھاگ گئے وہ انڈیا پہنچ گئے۔ موہن سنگھ ایک بچہ لاوارث، اس کو وہاں سے گزرنے والے ایک وریام بیلدار جس کا تعلق نیلی بار سے بتایا گیا ہے، اس نے پکڑ لیا اور وہ اس کو اپنے گاؤں 373 لے کے آ گیا۔ وریام بیلدار نے اس کو تقریباً 1 ماہ ہی اپنے گھر میں رکھا تو وریام کا انتقال ہو گیا، لہٰذا موہن سنگھ ایک بار پھر لاوارث ہو گیا اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 371 EB یہ گاؤں کا نام ہے، وہاں کے دین محمد نمبردار نے موہن سنگھ کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس سے پوچھا، موہن سنگھ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کو اپنے باپ کا نام تک یاد نہیں تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک سکھ گھرانے کا لڑکا ہے۔ دین محمد نمبردار نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور سوچا کہ اگر کوئی اس کو لینے آئے گا تو میں واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن موہن سنگھ کی ملاقات انڈیا والی فیملی سے نہ ہو سکی، اور دین محمد نمبردار نے اس کا نام موہن سنگھ سے عبدالخالق رکھ دیا، اور یہ بچہ مسلمان بن کر پرورش پانے لگا۔ دوسری جانب نرمل کور جو کہ اپنے چچا کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، وہ قافلہ خیر خیریت سے 5 افراد پر مشتمل تھا، وہ انڈیا چلا گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا انڈیا میں اور موہن سنگھ کے ماں باپ انڈیا نہ پہنچے، وہاں سے خبر آئی پاکستان سے کہ موہن سنگھ کے پیرنٹس اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے گھر والے ان کو قتل کر دیا گیا جتھے نے، اور موہن سنگھ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی مارا گیا ہے یا زندہ ہے، جبکہ نرمل کور خیر خیریت سے انڈیا پہنچ چکی تھی۔ اس کے چچا ایک بار موہن سنگھ کی تلاش میں انڈیا سے پاکستان بھی آئے، لیکن انفارچونیٹلی موہن سنگھ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد پھر ملنے کی آس ختم کر دی۔ موہن سنگھ کی بچپن سے ہی ایک ہاتھ میں نشانی تھی، یعنی کہ اس کے ایک ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا انگوٹھا تھا جو کہ یونیک تھا، اور اسی انگوٹھے کی وجہ سے موہن سنگھ کی پھر بعد میں 75 برس بعد پہچان کی گئی۔ خیر وقت گزرتا گیا، دین محمد نمبردار نے اپنے سالے کی بیٹی کے ساتھ موہن سنگھ کا یعنی کہ عبدالخالق کا رشتہ بھی کر دیا، اور موہن سنگھ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ دین محمد نے عبدالخالق کے نام اپنی زمین بھی لگا دی کیونکہ اس نے اس کو بیٹوں کی طرح پالا تھا، لیکن یہ بتایا ہوا تھا
کہ تم اس کی سگی اولاد نہیں ہو۔ گو کہ دین محمد نے ہی اپنا نام کاغذوں میں مون سنگھ کی ولدیت میں لکھا رکھا تھا، کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی ڈاکومنٹس کے لیے آپ کو والد کا نام چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں پر عبد الخالق ولد دین محمد لکھا گیا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عبد الخالق جس کا نام مون سنگھ تھا یہ کھتریوں کا بیٹا ہے جو پاکستان رہ گیا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ مون سنگھ کے والد کا نام کیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل یوٹیوب چینل پنجابی دھرتی سونے لوگ کے جاوید جٹ صاحب نے بابا جی عبد الخالق کا انٹرویو کیا، اور 75 سال بعد ان کا انٹرویو سوشل میڈیا پر آیا۔ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو انڈیا میں ان کی جو فیملی تھی، ان کے جو چچا یا ان کے جو پریوار کے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا ایک بھائی، بیٹا، بھتیجا جو کہ مون سنگھ تھا وہ پاکستان رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے ویڈیو غور سے دیکھی اور رابطہ کیا کہ جو ہمارا پاکستان میں بیٹا رہ گیا تھا مون سنگھ، اس کی ایک ہمیں نشانی کا پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے تھے، یعنی ایک ہاتھ پر 2 انگوٹھے تھے۔ تو واقعی بابا جی کے 2 انگوٹھے تھے۔ اس طرح پہچان ہو گئی اور دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کرتارپور صاحب میں ملیں گے۔ انڈیا سے 3 لوگ آگے، پاکستان سے مون سنگھ کے جو فیملی تھے وہ تقریباً 30-35 لوگ کرتارپور صاحب چلے گئے۔ مزید جو نشانیاں تھیں وہ دیکھی گئیں اور انہوں نے کنفرم کر دیا انڈیا والی فیملی نے کہ یہ ہمارا ہی بچھڑا ہوا گمشدہ بیٹا ہے جو 1947 کے پارٹیشن کے دوران پاکستان رہ گیا اور انڈیا نہیں آیا۔ مون سنگھ عبد الخالق یعنی کہ ان کی ایک بہن نرمل کور جو کہ کینیڈا میں شفٹ ہو چکی تھی، اپنے میاں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں سیٹل تھی، اس کو بھی بتایا گیا، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں فوری طور پر پاکستان پہنچوں گی۔ نرمل کور اپنے ہسبینڈ اور دیگر فیملی ممبرز کے ساتھ کینیڈا سے لاہور ایئرپورٹ آتی ہیں۔ اس دوران نرمل کور اور جو فیملی پاکستان والی تھی ان کا روزانہ آپس میں رابطہ ہوتا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں مزید بڑھ چکی تھی۔ جب نرمل کور صاحبہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی تو وہاں پر اس کے بھائی اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گاؤں میں آگے پورا گاؤں پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی جذباتی نظر آ رہا تھا۔ جب نرمل کور اپنے بھائی کے گلے لگ کر روئی، یہ آنسو جدائی کے بھی تھے، یہ آنسو خوشی کے بھی تھے کہ چلیں دونوں کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک دوسرے کا پتہ چل گیا اور دیدار ہو گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل میں والد ادھم سنگھ اور ماں مہندر کور نظر آتی تھی۔ پتہ چل گیا کہ مون سنگھ یعنی عبد الخالق کا اصل والد کون تھا۔ تو عبد الخالق کی فیملی نے فوری طور پر بورڈ لکھوایا جس پر لکھا عبد الخالق سن آف ادھم سنگھ، اور اپنے کھیتوں پر بڑے فخر کے ساتھ لگا دیا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ نرمل کور کو 1 مہینے کا ویزا ملا۔ 1 مہینہ وہ اپنے اس خاندان کے ساتھ رہی، چھوٹے سے گاؤں میں۔ ان کا دیسی ماحول تھا لیکن پیار سے بھرا ہوا تھا۔ نرمل کور جب جانے لگی تو ہر آنکھ اشکبار تھی کہ یہ جدائی اب پتہ نہیں کتنی دیر مزید چلے گی۔ سارے گاؤں کی خواتین وہاں پر جمع تھیں جو باری باری نرمل کور کے گلے لگ رہی تھیں۔ نرمل کور جو کہ اتنا پیار بانٹ کے واپس جا رہی تھی کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک سکھ خاتون ہے اور پہلی بار ملی ہے، گو کہ ان کا خون کا رشتہ تھا، لیکن ایسے ہی تھا کہ جیسے نرمل کور جدا نہیں تھی، صرف 2-3 سال بعد پاکستان آئی ہے۔ اس کے بعد نرمل کور اپنے بھائی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر لاہور ایئرپورٹ چلی گئی۔ سب نے اس کو بائے بائے اور پھر ملنے کی آس پر رخصت کیا۔ دوستو، یہ ایک سٹوری تھی جو کہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس خاندان کو ملایا، اور یقیناً یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ نہ کرے کہ 1947 والا ظلم دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ حافظ۔